ایک طرف معاشی چیلنجز اور سیاسی دباؤ، دوسری طرف عدالتی محاذ آئی. حکومت کے لیے اس وقت اصل چیلنج کیا آپ کو لگ رہا ہے آن سرفیس آیا ہوا ہے؟ جی، حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت دہشت گردی ہے جو کہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اٹھی ہے. جو فیصلے پچھلی عمران خان کی حکومت نے لیے تھے طالبان کو واپس لا کر پاکستان میں بسانے کا، اس کا ہمیں بہت بڑی سزا جو ہے اور ایک نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج تو وہ ہے جس کی طرف آج کے سیاسی ماحول میں نہ ہی وہ گفتگو ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کی طرف وہ ٹینشن ہے جو ہم سب کو دینی چاہیے. دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ آپ نے کہا کہ ایک شدید معاشی بحران ہے. میں بڑے احترام سے اختلاف کروں گا. معاشی بحران اب شدید نہیں رہا کیونکہ جو مہنگائی ڈبل ڈیجٹس میں تھی جب حکومت بنی 1 سال پہلے، وہ اب گھٹ کر صرف 2.4% رہ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے قیمتوں میں کمی نہ صحیح لیکن قیمتیں بڑھنا بند ہو گئی ہیں تقریباً. ٹھیک. تو اس کا وہ ایک بہت بڑا ایک پیش رفت ہے. اسی طرح جو شرح سود تھی، جو اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے جو کہ 1 سال پہلے 22% پہ تھا، وہ تقریباً آدھا رہ گیا ہے 12%. جس کے نتیجے میں اب یہ توقع ہے کہ آئندہ آنے والے جو مہینے اور سال ہیں اس میں جو صنعتی ایکٹیویٹی ہے وہ بڑھے گی اور مینوفیکچرنگ بھی، کیونکہ اب جو کاروبار ہیں اور صنعت کار ہیں ان کو اب ایک معقول ریٹ کے اوپر سرمایہ دستیاب ہے جس پہ وہ نئی انویسٹمنٹ کر سکے. ٹھیک. تیسرا جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو ایک بے یقینی کا عالم تھا پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں، تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہا کرتے تھے اور بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی، اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ الحمدللہ 94 کروڑ ڈالر کا سرپلس ہے. یعنی زیادہ ہے ہمارے پاس ڈالر جس سے جو ہم نے باہر بھیجے. تو اس سے بھی بہت ایک استحکام محسوس بھی ہو رہا ہے سب کو. اور اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ پچھلے 16 ماہ سے روپے کی قیمت جو ہے وہ مستحکم ہے، اس ٹھیک. میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ بالکل. بھی ایک اور جو آخری آئی تھنک سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے آگے جانے کے لیے، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اب بحران شدید نہیں رہا. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اور بیرون ملک سے جو ترسیلات زر ہیں پاکستانی بھیجتے ہیں، ان دونوں میں ہمیں ایک ڈبل ڈیجٹ اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو بحران تھا وہ بحران شدید نہیں رہا. صرف اس کا چیلنج اب 2 رہ گئے ہیں معیشت کے فرنٹ پہ. ایک تو یہ ہے جس میں ابھی کوئی خاطر خواہ کامیابی کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ میسو جو انویسٹمنٹ ہمیں پرومس کی گئی تھی بیرون ملک سے بھی، وہ ابھی تک ہمیں آنی ہے اور اس کو مٹیریلائز ہونا ہے. وہ بھی ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں درمیانی مدت کا ہے کہ یہ جو استحکام حاصل کیا گیا ہے اس کو پھر اب گروتھ میں چینج کرنا ہے، نئے روزگار میں یعنی جابز گروتھ میں چینج کرنا ہے. تو وہ ایک چیلنج ان کے سامنے ہے. تو اس میں جو جس طرح میں نے کہا سب سے بڑا چیلنج اس وقت دہشت گردی ہے، پھر یہ معیشت کے اندر جو نئی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے. تیسرا چیلنج جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا وہ یہ کہ جو حکومت کی جو کوalition ہے پاکستان پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کے ساتھ، اس کو قائم رکھنا ہے. تو ٹھیک. جب یہ 3 چیلنجز سے گزر جاتے ہیں پھر ہم کہیں اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی چیلنج ہے. اور بالکل اس وقت صحیح. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن کا جو پورا ان کا ایک ٹیکٹک تھا کہ انہوں نے سڑک پر آ کر فساد کے ذریعے اور ایک ایجیٹیشن کے ذریعے جس میں 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جان بھی گئی نومبر میں، وہ ان کا پورا ٹیکٹک جو ہے وہ ناکام ہو. تو حکومت اس لحاظ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مستحکم اور مثبت نظر سے پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے چیلنجز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. بالکل صحیح.